معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سمپسن کارٹون سیریز کے بارے میں۔ ایک ایسی کارٹون سیریز جس نے چاہے مسلمان ہو یا عیسائی یا دنیا کا کوئی بھی مذہب یا کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، سب کو اپنی حیران کن پیشن گوئی کی وجہ سے مورد حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ان کارٹون کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کارٹون دکھاتے ہیں وہ آنے والے کچھ سالوں بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کارٹون سیریز کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوئے دیکھا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو کو۔ فیس ٹائم 1995 میں اسی کارٹون کی سیریز میں فیس ٹائم یا لائیو کالز دکھایا جاتا ہے، جس میں اسی کارٹون کا کردار ایک جوتشی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے آپ کو 15 سال آگے مستقبل میں لے جانے کے لیے کہتا ہے۔ مستقبل میں جا کر وہ کردار ایک ٹیلی فون نما چیز سے اپنی ماں کے ساتھ بات کرتی ہے، جس میں وہ ایک اسکرین کے ذریعے اپنی ماں کو دیکھ سکتی ہے اور اس کی ماں اسے بھی دیکھ سکتی ہے۔ حالانکہ 1995 میں ٹیلی فون کچھ اس طرح ہوتے تھے، لیکن 2010 میں پہلی بار ایسے موبائل دنیا کے پہنچ میں آئے جس پر آپ لائیو بات کر سکتے تھے اور یوں آپ ایک دوسرے کی تصویر کو بظاہر دیکھ سکتے تھے۔ نمبر 2، سمارٹ واچ۔ پھر 1995 میں ایک ایپیسوڈ میں سمارٹ واچ دکھائی دیتی ہے جو پہلی بار 2014 میں دنیا کے پہنچ میں آئی۔ شکریہ سیمسنگ اور آئی فون کا جس نے اس منفرد واچ کا ایجاد کیا جو سب لوگوں کے ہاتھوں کی زینت بنی ہوئی ہے آج، لیکن حیران کن کے طور پر اسے 1995 میں کیسے دکھایا گیا۔ نمبر 3، گوپرو۔ اسی طرح 1994 کے ایپیسوڈ میں گوپرو دکھایا گیا۔ گوپرو اصل میں ایک خفیہ کیمرہ ہوتا ہے جسے سر کی ٹوپی یا ہیلمٹ یا کیپ میں فکس کیا جاتا ہے۔ اسی میں دکھایا گیا ہے کہ کارٹون کا مرکزی کردار کو ایک نیوز چینل خفیہ مشن پر بھیجتے ہیں، جس کو نیوز چینل والے ایک بڑی سی ٹوپی پہناتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، جسے بعد میں 2014 میں ایجاد کیا گیا، جس کو لوگ سوئمنگ، سکیٹنگ، سائیکلنگ میں ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے کیسے دکھائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسی طرح اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ 2000 میں اسی کارٹون میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی امیدوار دکھایا گیا۔ اس میں دکھایا گیا کہ کارٹون کا ایک فیمیل کریکٹر صدارتی الیکشن لڑتی ہے اور اسی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بطور صدر پکارتی ہے۔ ہم اگر اس کارٹون کے لباس پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ بالکل ہیلری کلنٹن کے لباس جیسے ہوتی ہے جو اس نے صدارتی انتخابات میں پہنی ہوئی تھی۔ اور پھر کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو 2000 میں کس طرح صدارتی امیدوار کی طرح دکھایا گیا، جو کہ 2015 میں اتنے عرصے بعد ثابت ہو گیا۔ اور پھر اسی ہی ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد سیڑھیوں سے نیچے آ کر لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہے ہیں، جو 2015 میں بالکل ہو بہو اسی طرح ہوا۔ لیکن اسی میں ایک بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کارٹون میں ٹرمپ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک جانب ایک آدمی کارڈ اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کارڈ نیچے گرتا ہے۔ بالکل اسی طرح 2015 میں یہ سب حقیقت میں ہوتا ہے کہ ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کارٹون میں دکھایا جاتا ہے کہ 2002 میں اسی کارٹون کی سیریز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ ایک عرب ملک کا دورہ کرتا ہے جس میں وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرتا ہے اور وہاں 3 لوگ ایک سفید اور کالے رنگ کے گلوب پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر 2017 میں جو دنیا نے دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا کہ حقیقت میں وہی 3 لوگ اسی پوزیشن میں جس طرح کارٹون میں دکھایا گیا تھا اور وہی شکلیں اور وہی حلیہ بنا کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے۔ ووٹنگ مشین یا فالٹ مشین۔ پھر اسی طرح 2007 میں اسی کارٹون میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص ووٹنگ مشین کے ذریعے باراک اوباما کو ووٹ دینے کے لیے کلک کر دیتا ہے،
لیکن مشین باراک اوباما کے بجائے دوسری امیدوار کو ووٹ دیتا ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی 2012 میں پوری ہو گئی جب ایک شخص ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص باراک اوباما کو ووٹ دیتا ہے لیکن وہ مشین اس کے مخالف کو ووٹ دیتا ہے، اور یہی ویڈیو حیران کن طور پر یوٹیوب پر بہت سی وائرل ہو گئی۔ نمبر 7، نوبل پرائز ونر۔ اسی طرح اس کارٹون نے 2016 کے نوبل پرائز جیتنے کے بارے میں بھی 2010 میں پیشن گوئی کی تھی، جس میں اکنامکس میں جیتنے والے شخص کے بارے میں دکھایا جاتا ہے جو کہ پورے 6 سال بعد سچ ثابت ہوتا ہے۔ پھر 1997 میں ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اس سیریز کارٹون کا ایک کریکٹر ایبولا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2014 میں دنیا پہلی بار ایبولا وائرس کا شکار ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ایسا وائرس جس کا نام دنیا جانتی تک نہیں تھی، وہ 1997 کو کیسے دکھایا گیا؟ ڈزنی اونز فاکس۔ اسی کارٹون 1997 کے ایک ایپیسوڈ میں فاکس اسٹوڈیو کے لوگو کو دکھایا جاتا ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے "A division of Walt Disney and Company"، جو کہ اس وقت ڈزنی کا کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، تو کس طرح اس لوگو میں ڈزنی کا نام دیا گیا؟ لیکن حیران کن طور پر 2017 میں ڈزنی نے فاکس اسٹوڈیو کو خرید لیا، اور اسی طرح یہی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی جس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ اسی کارٹون کے ایک ایپیسوڈ میں جو کہ 2014 میں ریلیز کی گئی، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا مالک کارٹون کے مرکزی کردار کو بطور ریفری عہدہ دینے کو کہتے ہیں، اور اسی وقت اسی فیفا کے بانی کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں ایک سال بعد یعنی 2015 میں یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی اور فیفا کی ٹیم کو کرپشن کے بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔ اور اسی طرح وہی ورلڈ کپ بھی اسی کارٹون کے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ جرمنی ہی جیتے گا اور مخالف ٹیم کا کوئی بھی گول نہیں ہوگا، اور دنیا نے اسی بھی سچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر اسی کارٹون میں نیمار نامی کھلاڑی کا زخمی ہونا بھی پہلے دکھایا گیا تھا، جو کہ دنیا کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھا۔ روئے ہانس ٹائگر اٹیک۔ 1953 میں اسی کارٹون میں دکھایا جاتا ہے کہ جس میں ایک کسینو میں سرکس کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں دو شخص ٹائگر یعنی چیتے کا کرتب پیش کرتے ہیں، مگر وہی چیتا ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور یوں وہی کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی پیشن گوئی بھی 2003 میں سچ ثابت ہوتی ہے کہ جب ہن این رائے کو اسی چیتے نے چلتی شو میں حملہ کیا، جس کی وجہ سے اسی وقت شو کو بند کرنا پڑا اور یوں ان کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ان کارٹون میں شام کے بارے میں بھی بہت پہلے دکھایا گیا تھا کہ باغی ہتھیار اٹھا لیں گے، اور بعد میں دنیا وہ سب حقیقت میں دیکھتی ہے کہ حقیقتاً باغیوں نے شام میں ہتھیار اٹھا لیے۔ اسی کارٹون میں 9/11 اٹیک کے بارے میں بھی کچھ ہنٹ دیے گئے ہیں۔ اسی کارٹون کے 1997 کے ایک ایپیسوڈ میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جس پر 9/11 لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں 2001 میں حقیقت بن کر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کارٹون میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ 9/11 کمنگ سون۔ اب پاکستان کے بارے میں جو اس سیریز میں بتایا گیا ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں ایک کریکٹر اخبار پڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھارت پاکستان پر نیوکلیئر حملہ کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ یہ سب منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اسے بہت بڑے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرے گا۔ وہ آسمان کو بارش برسانے کو کہے گا تو وہ برسائے گا، وہ زمین کو اناج اگانے کو کہے گا تو وہ اگائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال سے پہلے کی چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی کارٹون ہو یا کوئی اور چیز،
آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔